بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی آئی اے کا عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 30 دسمبر 2021 ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 2004 میں ریٹائرڈ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا شروع کیا۔ میں اس غرض کے لیے 2004 سے لے کر 2009 تک پی آئی اے کے تمام اسٹیشنوں پہ گیا، وہاں افراد سے رابطہ کیا، ملاقاتیں کی، ان کے درمیان روابط بڑھائے، جس کے نتیجے میں 2009 میں نے ریٹائرڈ افراد کے لیے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا۔ اس ساری تگ و دو میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے تائید ملی ہے، اعتماد ملا ہے، تعاون ملا ہے۔ میری جو پچھلی 20 ویڈیوز ہیں اس کو دیکھ کر جو میں نے ریٹائرڈ افراد کو درپیش تقریباً تمام مسائل پر میں نے ان میں گفتگو کی ہے اور بہت ہی آسان فہم انداز میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ پھر بھی چند افراد مجھ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کو آج جواب دیا جائے۔ میرے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ پینشن ریسٹوریشن، پینشن بحالی کی بات کرتے ہیں، پینشن بحالی اور پینشن انکریز سادہ سے انداز میں تو سمجھ آ رہی ہے بات، لیکن ذرا اس کو مزید آپ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پینشن بحالی میں اس لیے کہتا ہوں کہ پی آئی اے ہمارے لوگوں کی وجہ سے، کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پی آئی اے ہمارے پینشن انکریز کرتی ہے، جس طرح حاضر سروس لوگوں کی سیلری انکریز کرتی ہے، تو شاید پی آئی اے بھی یہ انکریز کرتی ہے۔ اور پی آئی اے نے انکریز کیا بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی آئی اے انکریز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پی آئی اے صرف پینشن فنڈ میں پیسہ ڈال سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کے سیکشن 58P کے مطابق، جس کی کلاز سی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پی آئی اے صرف اور صرف پیسہ ڈالے گی، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے سی بی آر نے اس کی اپروول دی تھی۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پی آئی اے پینشن انکریز نہیں کر سکتی، اور اگر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ پی آئی اے پینشن انکریز نہیں کر سکتی، بلکہ پی آئی اے پینشن کو ری اسٹور کرنا چاہیے۔ کیسے ری اسٹور کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں 3 ٹرسٹ ڈیڈ ہیں۔ ایک پرنسپل ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو 5 مئی 77 کو بنا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ پائلٹ حضرات کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو 12/2/1980 کو بنا تھا، اور تیسرا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ سپلیمنٹل ٹرسٹ ڈیڈ ہے، جس کے تحت ہمارے پرنسپل ٹرسٹ ڈیڈ اور اس کے بعد جو
پینشن رولز میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی تھی، اس کی منظوری اس سپلیمنٹل ٹرسٹ ڈیڈ میں دی گئی تھی جس کی تاریخ ہے 4 سپٹمبر 1980۔ اس ٹرسٹ ڈیڈ کی پیرا 9A میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی بیسک پے ریسٹور نہیں ہوگی، آپ کی سیلری ریسٹور ہوگی۔ رفقا عزیز، اگر یہ ہمارا پرنسپل ڈاکومنٹ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے تو پھر ہم اس حق سے پیچھے کیوں ہٹیں؟ وہ لوگ جو پینشن انکریز کی بات کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را وہ PIA کے قوانین کو غور سے پڑھیں۔ اگر ہمیں یہ سپلیمنٹل ٹرسٹ ڈیڈ اس بات کی منظوری دیتا ہے کہ آپ کی آخری سیلری آپ کی پینشن ہوگی، تو پھر ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ PIA نے 25 جولائی 2003 کو 8 ایڈمن آرڈر نکالے، اور یہ ایڈمن آرڈر PIA کے تمام کیٹیگریز آف امپلائیز سے متعلق تھا، جس میں اسٹاف آ جاتا ہے، ایڈمن کے آفیسرز آ جاتے ہیں، اور پکا آ جاتے ہیں، اور ایٹاپ کے لوگ ہیں، سیپ کے لوگ ہیں، پائلٹ حضرات ہیں۔ تو یہ 8 ایڈمن آرڈر ان کے لیے نکالے گئے 25 جولائی 2003 کو۔ حتیٰ کہ DMD حضرات جو تھے اس وقت، ان کے لیے 8 دسمبر 2003 کو ایڈمن آرڈر نکالا گیا۔ اس ایڈمن آرڈر میں کیا بات لکھی گئی؟ یہ ایڈمن آرڈر یوں تو تمام لوگوں کے لیے تھا، لیکن اس ایڈمن آرڈر نے جو تلوار چلائی وہ صرف پائلٹ حضرات پر چلی۔ باقی یہ ایڈمن آرڈر آج تک خاموش ہے، آپریٹو نہیں ہے۔ صرف ایک ایڈمن آرڈر جس کا نمبر ہے 34 2003 کا، جو 25 جولائی 2003 کو نکلا، جو پائلٹ حضرات کے بارے میں ہے، صرف اس ایڈمن آرڈر کو آپریٹو کیا گیا، باقی 8 کو نہیں کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی سازش PIA کی انتظامیہ سے کی گئی کہ جب میں نے اپنے ساتھ محترم کیپٹن جاوید افضل صاحب کو ساتھ لے کر منشا صاحب کے پاس گیا، جو اس وقت CIA تھے، جاوید منشا صاحب، ہم نے یہ پوچھا کہ یہ جو ایڈمن آرڈر 9 نکلے ہیں، ان میں سے کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ہی ایڈمن آرڈر آپریٹو ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے تو علم میں نہیں ہے، اور باقی آپریٹو جو ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے فائنل سیٹلمنٹ جو سیکشن ہے وہاں جائیں، وہاں 2-3 افراد سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ بھی لا علم تھے۔ ان ایڈمن آرڈر کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو 31 دسمبر 2002 کے بعد آئیں گے ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ دوسری بات، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ 31 دسمبر 2002 کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے، بھلے وہ 10 سال بعد ریٹائر ہوں، 20 سال بعد ریٹائر ہوں، یا اس سے اور آگے، ان سب کی جو پینشن کیلکولیٹ ہوگی وہ 31 دسمبر 2002 کی بیسک پے کے مطابق ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ہمارے ٹرسٹ ڈیڈ کے بھی خلاف ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی یہ قانون نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی کارپوریشن میں بھرتی ہو اور اسے کہا جائے کہ آج آپ آئے ہیں تو آج کے بعد آپ کی پینشن نہیں ہوگی۔
لیکن اس ایڈمن آرڈرز پر جو نکلا ہے 2003 سے، میری معلومات کی حد تک نہ اس پر کبھی سی بی آئی نے آواز اٹھائی، حالانکہ اس کے بھی 8-9 ہزار افراد اس کی زد میں آ رہے ہیں، نہ اس پر کبھی ساسا نے آواز اٹھائی، نہ اس پر کبھی پکا نے آواز اٹھائی، نہ ایٹاپ نے، نہ سیپ نے۔ میں تو یہ تک دیکھتا ہوں کہ شاید پالپا نے بھی کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ جو تلوار چلی ہے وہ پالپا پر ہے۔ 31 دسمبر 2021 کو تک جو بندہ پی آئی پالپا کا ریٹائر ہوگا، وہ تقریباً اس کا نمبر ہوگا 335واں بندہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ اس کا نام تو نہیں ظاہر کرتا میں، یعنی اس کا مطلب ہے 335 افراد اس ایڈمن آرڈر 34 کی زد میں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میں تمام پائلٹ حضرات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس نے مجھے جو علم دیا ہے اس کی بنیاد پر، میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں، ثبوت ہیں، ان کی بنیاد پر میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کسی عدالت میں نہیں جائیں گے۔ ہم پالپا سے 1 روپیہ بھی میں نہیں چاہوں گا کہ ان سے حاصل کیا جائے۔ انشاءاللہ ان کے اپنے ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق جس میں یہ گنجائش موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پائلٹ حضرات میں سے بہت سارے افراد نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور شاید ان کے پاس یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، تمام پائلٹ حضرات کو بھی، اور پی آئی اے کے حاضر سروس افراد کو بھی، اور ریٹائرڈ افراد کو بھی، کہ انشاءاللہ یہ ایڈمن آرڈر جو پی آئی اے نے نکالا ہے یہ ایلیگل ہیں، اس لیے کہ پی آئی اے ٹرنل بینیفٹس کے بارے میں کوئی ایڈمن آرڈر نہیں نکال سکتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ کمپوننٹس ڈیفائن کر سکتی ہے، لیکن پینشن کے بارے میں، پینشن گریچوٹی کے بارے میں، پینشن کمیوٹیشن کے بارے میں پی آئی اے کوئی ایڈمن آرڈر نہیں نکال سکتی۔ پی آئی اے نے جو ٹرسٹ ڈیڈ بنا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، میں نے پہلے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے نتیجے میں گریچوٹی کا آرڈر ریپلیس ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پی آئی اے گریچوٹی نہیں کاٹ سکتی۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پی آئی اے ہے وہ کمیوٹیشن بھی نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ کمیوٹیشن کے بارے میں پی آئی اے کے خود اٹارنی جنرل نے، یہ پی آئی اے کے جو اٹارنی تھے، جنرل نہیں اٹارنی تھے، انہوں نے یہ جا کے عدالت میں کہا تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ سرے سے کمیوٹیشن کر ہی نہیں رہی۔ ارے تو جب نہیں کر رہی تو پھر کیوں کاٹ رہے ہو؟ اور آج تک تمام لوگوں کا پی آئی اے نے پینشن کمیوٹ کاٹا ہے، اور وہ 35 ارب سے زیادہ اماؤنٹ ہے جن کے پاس۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ پی آئی اے میں آئے 31 دسمبر 2002 کے بعد، ان کو پینشن نہیں ملے گی، تو مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کی کوئی مثال دیں کہ کسی ایک کو نہ ملی ہو تو ہم اس بات کو یقین کر لیں کہ واقعی یہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ ایک اسٹاف نمبر ہے 60567، ان کا نام ہے آل اکرم۔ یہ 8 اگست 2003 کو پی آئی اے میں آئے، اور 7 دسمبر 2016 کو PK661 جو چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا اور کریش ہو گیا تھا، یہ صاحب اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی ٹوٹل سروس 13 سال 3 مہینے اور 30 دن بنتی ہے، لیکن ان کو پینشن نہیں ملی۔ یہ میری اس بات کا ثبوت ہے کہ پی آئی اے نے جو 8-9 ایڈمن آرڈر نکالے ہیں، اس کے تحت وہ تمام لوگ جو 31 دسمبر 2003 کے بعد آئے ہیں
31 دسمبر 2002 کے بعد آئے ہیں ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فہم دیا ہے، جو میرے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہیں، اس کی وجہ سے جو میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے، لوگ اس پر الحمدللہ اعتماد کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بات نہ صرف خود سمجھ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آج 30 دسمبر 2021 کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی PIA کے ریٹائرڈ ساتھی رہتے ہیں، ان کو یہ نعرہ دوں کہ ہمیں پینشن بحالی چاہیے، پینشن انکریز نہیں۔ پینشن بحالی ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق، اور انشاءاللہ اس بات پر ہم کامیاب ہوں گے۔ مجھے ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا تھا کہ میں PIA کے سابق چیئرمین ناصر جعفر صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک راس ٹیبل ان سے پوچھا تھا، آپ یہ بتائیے کہ PIA کے اپرووڈ پینشن رولز کس نے اپروو کیے؟ ان کے ساتھ اس وقت کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن رشید صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اس وقت کے GMIR بیٹھے ہوئے تھے، اور پالیسی پروسیجر کے ہیڈ جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ PIA کے پینشن رولز اپرووڈ نہیں ہیں۔ ٹرسٹ ڈیڈ جو بنی تھی، اس ٹرسٹ ڈیڈ کے ساتھ جو اینیکس کیے گئے رولز تھے وہ PIA نے کسی بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے پیش نہیں کیے، اور نہ آج تک وہ کوئی ایسا بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میرے علم میں آئی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس کو کسی بورڈ آف ڈائریکٹر میں پیش کیا گیا۔ میں نے محترم اس وقت کے ہمارے سیکرٹری PIC ان سے بھی اپروچ کیا تھا، بہت دن تک جا کے پوچھتا بھی رہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ مل جائے کہ PIA نے 77 میں یا اس کے بعد کبھی کسی بورڈ آف ڈائریکٹر میں ٹرسٹ ڈیڈ کو پیش کیا ہو، اس پر گفتگو کی ہو، تو ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گویا PIA کے ریٹائرڈ افراد دنیا بھر کے ریٹائرڈ افراد میں نمبر 1 وکٹمائزڈ ہیں۔ جتنی زیادتی ان کے ساتھ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہماری پینشن بہت کم ہے، یہ پینشن کم ہونے کی وجہ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا قصور ہے۔ کسی پر الزام دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بھئی میرا قصور ہے، اس لیے کہ میں نے آواز نہیں اٹھائی، آپ نے آواز نہیں اٹھائی، اس وقت کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگوں نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تمام ایسوسیشنز کے ہیڈ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور آج تک نہیں اٹھا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس کام کو، لوگوں کو شعور دیا ہے کہ پینشن ریسٹور کی جائے۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ PIA کے کسی ایک فرد نے بھی اس بات پہ کبھی گفتگو نہیں کی کہ پینشن ریسٹور کی جائے۔ میں پہلا آدمی جس نے آواز اٹھائی ہے کہ ہماری جو کمیوٹیشن پینشن کی کمیوٹ کی گئی ہے یہ غلط ہے، اور میں پہلا آدمی جس نے آواز اٹھائی ہے کہ ہماری جو گریجوٹی کاٹی گئی ہے یہ غلط ہے، اور میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ آواز اٹھا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری جو گروپ انشورنس ہے یہ PIA نے پرافٹ شیئرنگ کے نام پر واپس لے لی ہے، اور وہ دبا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو تحریک شروع کی ہے یہ آپ کے لیے کی ہے۔ یہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے ہم نے کہا جلاؤ گراؤ کرنا ہے۔ ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رائے ماہ ہموار کریں گے، لوگوں تک میری آواز پہنچائیں، لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، اور اس کام کا ہم پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ میرے بہت سارے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کام کے لیے ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں۔ اسلام آباد میں انشاءاللہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ اس پلیٹ فارم کے بنیادی خد و خال رفقا کے مشورے سے ہم نے طے کر لیے ہیں۔ اس کے دفتر کا بھی الحمدللہ ایک نہیں، ہم نے 2 دفتروں کا انتظام کر لیا ہے۔
اور اس کے لیے ٹیم بھی ہمارے ساتھیوں نے مشورہ دے دیا ہے کہ آپ ان افراد پر مشتمل ایک ٹیم بنائیں جو آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرے مینجمنٹ کے ساتھ جا کر. تو الحمدللہ وہ چیز بھی اپنے پروسیس میں ہے، فائنل ہو رہی ہے. آپ کو بہت جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی. میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام افراد جن تک میری آواز نہیں پہنچی ہے ان تک میری آواز پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ میرا اسلم آسی یوٹیوب چینل اس کو جائیں، کھولیں اور میری تمام ویڈیوز اس میں سے دیکھیں تاکہ آپ کو بآسانی معلومات حاصل ہو سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور آگے میرا روڈ میپ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام افراد جو میری گفتگو سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام کولیگس کو، دوستوں کو میری یہ ویڈیو پہنچائیں. یہ پینشن بحالی اسکیم، پینشن بحالی تحریک انشاءاللہ ہماری ضرور کامیاب ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس لیے کہ جو ہمارے پاس کاغذ ہیں، ثبوت ہیں، ان کی بنیاد پر ہم پی آئی کی انتظامیہ سے بات کریں گی. اور الحمدللہ وہ بھی ہمارے بہت سے ساتھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ سے بات کس طرح کی جائے اور کن کن افراد سے اس کے انتظامات کیے جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس تحریک کا حصہ بنائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.